محترم سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم نے جو سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال سے ایک مضمون کو شروع کیا تھا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں آخرت کا بیان ذکر فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ چار صورتیں باہم ان کا تعلق ہے، کیونکہ ان کے اندر جو مضمون ہے وہ آخرت کا مضمون ہے، اور اس مضمون کی آخری صورت سورہ تکاثر ہے۔ شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں فرمایا، نفخہ ثانیہ میں جو زلزلہ آئے گا اس کے حالات بیان فرمائے، اور یہ بھی بیان کیا کہ کل قیامت کے دن انسان کا ذرہ برابر نیک عمل اور ذرہ برابر اس کی برائی اس کے آنکھوں سے اوجھل نہیں رہے گی، چھپائی نہیں جائے گی، گھٹائی نہیں جائے گی۔ وہ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے اپنے عمل کو ذرہ برابر عمل کیے کو جو نیک ہوگا، اور ذرہ برابر جو برا عمل اس نے کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا۔ پھر سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی اور ان کی چند صفات کی قسم کھا کے جواب قسم میں فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے، اور بہرحال اس کو جو مال حاصل ہے اس کے اوپر سخت ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو جو ہے ظاہر کر دیا جائے گا جو اس کے سینوں میں ہے تمام چیزیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن خوب باخبر ہوں گے، اور اس دن اس کو بھی یہ علم ہو جائے گا کہ بہرحال جو اس نے کیا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو بڑی باریکی سے کے ساتھ خبر تھی۔ اور پھر سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک علامت یا اس کے نام کو ذکر فرمایا، قاریہ، فرمایا کہ یہ کھڑکھڑانے والی ہے، بجا دینے والی ہے، یہ کھٹکانے والی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان پتنگوں کی سی طرح بکھرے ہوں گے، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہرحال ایسا معاملہ ہوگا کہ اس سب کے اعمال تولے جائیں گے، اور جس کے اعمال نیک اعمال وزنی ہو جائیں گے وہ تو اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا، عیش کی زندگی میں جنت میں جائے گا، اور جس کے اعمال بھاری نہیں، جس کے بد اعمالیاں بھاری ہو جائیں گی، نیک اعمال ہلکے ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ وہ شخص فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ جہنم کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر سوالیہ طور پر پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہاویہ کیا ہے؟ تو خود ہی جواب دیا، نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے اس گڑھے میں۔ بہرحال سورہ تکاثر اس مضمون کی آخری صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا باہم کثرت کی خواہش نے۔ کیا فرمایا کہ بہرحال انسان غافل ہو جاتا ہے، اور اس کی بتایا کہ وجہ کیا ہے کہ وہ کثرت، باہم آپس میں کثرت کرنے لگ جاتا ہے۔ کثرت کس چیز کی؟ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت تلاوت فرماتے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرماتے کہ بہرحال کل قیامت کے دن انسان سے پوچھ ہوگی کہ اس نے جتنا مال ناجائز طریقے سے کمایا اور اس کو ناجائز طریقے سے خرچ کیا، اس کے متعلق اس کو پوچھ ہوگی۔ اور فرمایا کہ انسان یہ جو مال کماتا ہے اور اس کے اوپر اس کا مقصد ہوتا ہے تفاخر، یہ ایک دوسرے سے بڑھنا یا ایک دوسرے کے اوپر فخر قائم کرنا کہ فلاں کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، اور اس میں اس قدر غافل ہو جاتا ہے کہ انسان حقوق العباد، حقوق اللہ سب بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال غافل کر دیا انسان کو باہم کثرت کی خواہش نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، مال کی کثرت میں۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبرستان میں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، زرتم زیارت کر لی تم نے، مقابر، قبروں کی جمع مقابر، تو مقبرہ تن جو ہے اس سے مشتق ہے مقابر، بہت ساری قبریں۔ کیا فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مال کی کثرت اس قدر کرتا ہے، اس قدر مال کے جمع کرنے کی خواہش رکھتا ہے کہ آخر کار وہ مر جاتا ہے، مگر تب تک اس کی بھوک مٹتی نہیں ہے۔ اور اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے،
حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو ہے انسان اس کو مال کی اس قدر طمع ہے، آدم زادے یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد اگر اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو یہ کہے گا ایسی دو ہو جائے، ایسی دو ہو جائے یعنی ایک اور ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اس کی بھوک، یہ مال کی جمع کرنے کی بھوک قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے پیٹ کو اس بھوک سے قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کہتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، حالانکہ اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جو کھا لیا سو فنا کر دیا، جو پہن لیا سو بوسیدہ ہو گیا، جو اس نے صدقہ کر دیا وہ آگے بھیج دیا، ان قریب اس کا مال اس کے ہاتھ سے نکال لیا جائے گا اور اس کے پاس جو ہے جو مال ہوگا وہ لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو مال کی کثرت کرتا ہے اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ اسی کو آگے تاکیداً فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ثم کے معنی ہوتے ہیں پھر، کلا کے معنی ہوتے ہیں ہرگز، یقیناً، سوف تعلمون، سوف کے معنی ان قریب، تعلمون، علم يعلم تعلیما فهو معلم وعلم يعلم تعلیما فهو معلم، کیا کہ تعلیم حاصل کرنا، جاننا، انسان وہ چیز جو اس کو علم نہیں ہے وہ جب اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے یعنی جان لیتا ہے۔ فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ان قریب تم جان جاؤ گے، جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا یقیناً، لو اگر، تعلمون تم جان لو، علم الیقین جاننا یقینی، کیا فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا جاننا کہ اس کا انکار انسان کر ہی نہ سکے۔ وہ کب ہوگا؟ جب انسان سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا، اور جس کو آگے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، اور کیسا جہنم کو دیکھ لو گے؟ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے، یعنی کیسا کہ ایک ہوتا ہے دیکھنا اور دوسرا ہوتا ہے اس قدر دیکھنا کہ انسان بس اس کے بعد کوئی انسان کو دوسرا راستہ نہ ہو۔ ایک شخص کو کہا جائے کہ بھائی دیکھ لو، اگر یہ کام کرو گے تم تو مار پڑے گی، یہ کام کرو گے تم تو مار پڑے گی۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ پہلے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مار پڑنی ہے، اب اس کو عینی یقین کب ہو جاتا ہے، عین الیقین کب ہو جاتا ہے؟ جب انسان کو مار پڑنے لگ جاتی ہے، اب اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ جہنم کو تو دیکھ لے گا، مگر کیسا دیکھے گا کہ اس کی آنکھ اس دن جھٹلائے گی نہیں، اس کو جھٹلا نہیں سکے گی۔ اور پھر جب سب کچھ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی پہلے دو نعمتوں کے اوپر آگاہی اس کو دیں گے، آگاہ کریں گے۔ فرمایا جائے گا اس سے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے انسان تو غافل رہا یہاں تک کہ میں نے تیرے اوپر دو نعمتیں کی، ایک تجھے صحت و تندرستی دی اور دوسرا تجھے ٹھنڈے پانی پینے کے لیے دیا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن انسان کو 5 سوال کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا کہ تجھے جو عمر دی کہاں فنا کی، نمبر 2 تجھے جو جوانی ملی اس کو تو نے کہاں کھپایا، اس کو کہاں خرچ کیا، نمبر 3 تم نے مال کیسے کمایا، جائز اور ناجائز طریقے سے کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، پھر چوتھا سوال کہ جو مال کما لیا اس کو خرچ کیسے کیا، اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو علم تم کو دیا گیا تھا اس کے اوپر تم نے کیا کیا، عمل کتنا کیا، لوگوں تک کتنا پہنچایا۔ تو اس دن انسان خسارے میں رہ جائے گا، اور کیسے خسارے میں رہ جائے گا؟ اس کے بعد جو 2 صورتیں آئیں گی ان کے اندر اس کا مضمون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔